وہ طٰہٰ وہ یاسین وہ معراج حقا، وہ تسنیم و کوثر وہ جنت و طوبیٰ، وہ وحی الہی وہ قرآن مرسل، وہ توریت موسیٰ وہ انجیل عیسیٰ۔ ہماری امیری اسی میں نہاں ہے کہ بن جائے دربانے دہلیز زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، میں آپ کو امام بارگاہ گلستان زہرا محلہ خواجگان ناروال میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں محمد رضا، کنوینئر بلڈنگ امام بارگاہ گلستان زہرا ہوں۔ ہمارے پاس اس بلڈنگ میں 2-3 شعبہ جات جو ہیں وہ چل رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے ڈسپینسری ہے، اس کے بعد بلڈنگ ہے جو ہال بڑا امام بارگاہ گلستان زہرا، جس میں مجالس و محافل کا انعقاد ہوتا ہے، اور اوپر والی منزل میں محمدیہ ماڈل اسکول کا جو ایک پروجیکٹ ہے قومی، وہ اوپر والی بلڈنگ اس کے زیر استعمال ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو آگاہی دینا چاہوں گا ڈسپینسری کے حوالے سے۔ ڈسپینسری میں ہمارے پاس روزانہ 100 کے قریب جو ہے وہ مریض آتے ہیں جو خدا کے رحم و کرم سے شفا یاب ہوتے ہیں۔ اچھا، اس ڈسپینسری میں جو مریض ہیں یا ان کے ساتھ آنے والے جو ان کے لواحقین ہیں، ان کے بیٹھنے کے لیے مناسب انتظام موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک آئیز کا اور دانتوں کا سیٹ اپ موجود ہے، لیکن ڈاکٹرز کی فیسیں یا ان کو جو تنخواہ ان کی ماہانہ بنتی ہے وہ دینے کے لیے چونکہ ہمارے پاس فنڈز ناکافی ہیں، تو وہ اسی طرح سے پڑے ہیں، یعنی قابل استعمال ابھی تک نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے پاس فنڈز کی کمی ہے۔ دوسرا، اس میں جو فرش ہے وہ چونکہ بلڈنگ 40 سال پرانی ہے تو تھوڑا خستہ حال ہے، اونچ اور نیچ کا شکار ہے، درست اور آراستہ نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی فنڈز کی اشد ترین ضرورت ہے۔ یہ ڈسپینسری کے حوالے سے معاملات۔ اس کے بعد بلڈنگ کی طرف آتے ہیں۔ جو مین ہال ہے اس میں قریب 8 دروازے اور اسی طرح سے کھڑکیاں اور ساتھ میں باقی چیزیں، لیکن چونکہ یہ 40 سال پرانے ہیں سارے کے سارے دروازے بھی اور کھڑکیاں بھی، اور آج کی جو ضروریات ہیں، آج کی جو ایک جدید دور ہے اس کے تقاضوں کو وہ پورا نہیں کر پا رہے ہیں۔ فرش جو ہے وہ بھی خستہ ہے اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ اس کو کور کرنے کے لیے ہم لوگوں نے اس کے اوپر بلڈنگ کے ہال کے اندر جو ہے وہ کارپیٹس تو بچھا رکھے ہیں، لیکن بہرحال درستگی کی ضرورت اپنی جگہ پہ باقی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو سٹرکچر ہے، چونکہ وہ 40 سال پرانا ہے، تو اس کو بھی تھوڑا سا بہتر اور جدید کرنے کی ضرورت اپنی جگہ پہ باقی ہے، جس کے لیے کافی سے زیادہ بڑی اماؤنٹ درکار ہے، یعنی ان ملینز، 100 یا ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں پیسوں کی یا روپے کی ضرورت ہے اس سارے معاملے کو درست کرنے کے لیے۔ بیرونی جو حصہ ہے اس پہ 40 سال پرانے سٹرکچر پہ ہیں، یعنی یہ نیر علی دادا تھے جو اس کے آرکیٹیکچر تھے۔ سٹرکچر بہت مضبوط اور دیرپا ہے، شاید 100 سال یا 150 سال اس کا ہے منصوبہ، لیکن پچھلے 20 سال سے اس کو پینٹ بھی نہیں کیا جا سکا ہے کیونکہ ہمارے پاس فنڈز کی کمی ہے۔ اس کے بعد اس سارے کے سارے سسٹم کو جو سپلائی ہے بجلی کی، اس کے لیے ہمارے پاس جو موجود جنریٹر ہے وہ 5 کلو واٹ کا ہے، جو کہ بالکل ہی ناکافی ہے۔ بڑے جنریٹر کی اشد ترین ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ کم از کم 15 سے 20 کلو واٹ کا جنریٹر جو ہے وہ ہماری آج کے دن جو ضروریات ہیں، جو ہمارے مجالس و محافل ہیں، اس کی جو ضروریات کو وہ پورا کرنے کے لیے اس کی ضرورت باقی ہے۔ محمدیہ ماڈل اسکول کا جو اس کا اوپر والا حصہ ہے، ہال سے اوپر جو فرسٹ فلور ہے، اس کے جو کمرے ہیں وہ جو ہمارا ایک قومی پروجیکٹ تھا محمدیہ ماڈل اسکول، اس کے زیر استعمال ہے،
جبکہ یہاں پہ بچوں کی تعداد 300 سے 350 کے قریب چلی گئی ہے، جو کہ ہماری اس بلڈنگ میں وہ بھی ناکافی ہے۔ تو اس کے لیے جو ایک دوسری جگہ پہ ہم لوگوں نے جو جگہ مختص کی تھی وہاں پہ کنسٹرکشن بھی ہو گئی، لیکن وہ لینٹرز پہ آ کے کام رکا ہوا ہے، فرش وغیرہ اس کے سارے ہونے ہیں، تو وہ بھی اپنی جگہ پہ سارے کا سارا سلسلہ باقی ہے۔ یہ سارے کے سارے امور جو ہیں وہ ادارہ اصلاح المومنین کے زیر انتظام کیے جاتے ہیں، اور ادارہ اصلاح المومنین کے زیر انتظام ایک تو بلڈنگ ہے، اور مجالس و محافل ہے، اسکول ہے، ڈسپینسری ہے، قبرستان جو ہمارا یہاں پہ بہت پرانا اور آبائی ہے، اور یہ ادارہ اصلاح المومنین کو ہی شرف حاصل ہے کہ وہ جو جتنے بھی بزرگ ہیں ہمارے قومی، جن میں سے اکثر لوگ جو نارول سے جا چکے ہیں لیکن ان کے آباء کی قبور یہیں پہ ہیں، اور یہ شرف اللہ پاک نے ان قبور کی حفاظت کا اور ان کی بحالی کا وہ ادارہ اصلاح المومنین کو ہی عطا کیا ہے۔ ان سارے امور کو چلانے کے لیے بہت بڑی مالیت کی ضرورت ہے، جو کہ نارول چونکہ نہ تو انڈسٹریل ایریا ہے نہ ہی بزنس ایریا ہے کہ جہاں پہ بہت زیادہ فنڈز ہوں۔ یہاں پہ جو عمرا کی فہرست میں لوگ آتے ہیں وہ شاید لاہور، کراچی یا فیصل آباد میں جو متوسط یا متوسط سے نیچے طبقہ ہے اس کے درجے کو شاید پہنچتے ہوں گے، یعنی یہاں پہ اسباب اور پیسے کی شدید ترین کمی ہے، اور اسی کمی کی وجہ سے یہاں پہ ہمارے امور جو ہیں وہ معطل ہیں، رکے ہوئے ہیں۔ تو جو صاحبان ثروت ہیں ان سے دستبستہ اپیل ہے کہ اس کار خیر میں بھرپور حصہ لیں، اور یہ آپ کے آباء کی سرزمین ہے، آپ کے آباء و اجداد کی سرزمین ہے، اس سرزمین کا حق ہے آپ کے مال پہ، آپ کی جان پہ، تو برائے مہربانی اس طرف متوجہ ہوں۔ اور آخر میں ایک جملہ سرکار امیر کا عرض کرتا چلوں کہ جس کو یقین ہے کہ اس کو معاوضہ ملے گا وہ عطا کرنے میں، دینے میں جلدی کرتا ہے، تو برائے مہربانی آپ جو ہے اپنے امور میں امام بارگاہ گلستان زہرا کو، ادارہ اصلاح المومنین کو اور اس کی مالی معاونت کو ملحوظ رکھیے۔ خدا وند کریم بصدقہ چہاردہ معصومین آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور آپ کی عزت میں، جان میں، مال میں دن دگنی رات چگنی ترقی اور اضافہ عطا فرمائے۔ مومنین اکرام، میں اس میں ایک اور آگاہی کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے دائیں طرف جو ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ذریعہ مبارک کا نقش اور ممبر امام زمان، اور اسی بلڈنگ کا ایک حصہ جس میں چہاردہ معصومین کی زیارات کی شبیہیں موجود ہیں، اور ان کی بحالی، ان کی مینٹیننس کے حوالے سے بھی ہمیں آپ کے تعاون کی اشد ترین ضرورت ہے۔ اور یہ سب کچھ جو ہے وہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں وراثت میں دیا ہے، اور ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس وراثت کو زیادہ بہتر طریقے سے سنبھال کے اپنی آنے والی نسلوں تک منتقل کریں، جس کے لیے آپ کے تعاون کے منتظر اور ممنون ہیں۔ جزاکم اللہ، فی امان اللہ۔